جب سورج غروب ہو جائے اشارہ کرے سورج پلٹ آتا ہے، ہاں وہی نبی. اچھا وہ بشر ہے؟ ہاں وہ افضل البشر ہے. کا بشر تو میں بھی ہوں. لگا بشر تو میں بھی سورج کو پکاروں اٹھ واپس آ. میرا کہنا نہیں مانتا، اس کا کہنا مانتا ہے. پہلے لگے صحابی ہاں بات یہی ہے، آئے وہ 70,000 لباس بشریت میں مگر ان کی حقیقت کچھ اور ہے. سبحان اللہ. آئے لباس بشری میں، آئے لباس بشری میں مگر ان کی حقیقت کچھ اور ہے. تبھی تو حضور نے خود فرما رہی یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، شان و عظمت ذکر مصطفیٰ. کہنے لگا وہ وہی ہے نا جن کی باتوں پر غیب کی باتیں بتانے پر ایک بھیڑیے نے بھی کہا تھا ہاں وہی ہے. اچھا چلو چلتے ہیں. پہلے یہ خدا کا جو گھر ہے نا مکان اس کو دیکھیں. اللہ جب وہاں پہنچ جائے نا وہ بیل کا رہنے والا، وہ جنگل کا رہنے والا بدھو، تو دیکھتا ہے کہ آقا تو پہلی تشریف فرما ہے. حضور حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. بڑے غور سے دیکھا گیا، اس نے حضور کو نہیں دیکھا. کہا کہ یہ لوگ اس گھر کی گرد کے طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اور آقا کے آگے بالکل جگہ خالی تھی. جتنے صحابہ تھے وہ سب پیچھے تھے، حضور کے پیچھے تھے. آقا آگے تھے. اور اس بدو نے دیکھا نا میرا آگے جگہ خالی ہے، اس نے کہا چلو جگہ خالی مل گئی. اس نے دوڑ کر آگے بڑھ گیا. بڑے غور سے دیکھا مکان، عرب کا گھر بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. کہا یہ بڑی شان والا گھر ہے. جس کا یہ گھر ہے وہ بھی بڑی شان والا ہوگا. تو صحابہ کرام تو یہ پڑھتے آ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. مگر وہ پہلی بار آیا تھا، اس کو یہ یاد نہیں تھی تصویر، یہ تربیہ یاد نہیں تھا. سوچنے کا میں کیا کروں، یہ لوگ پڑھ رہے ہیں میں کیا کروں. اس نے کہا یہ بڑے کریم صاحب کا گھر ہے، چلو میں اسی کا نام یا کریم آگے وہ جا رہے ہیں، پیچھے سید الانبیاء جا رہے ہیں، پیچھے ابو بکر صدیق حضرت عمر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یا کریم کہتے جاؤ. آگے وہ جا رہے ہیں یا کریم کہتا جا رہا ہے. سید الانبیاء پیچھے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں. اس نے کہا میں نے یا کریم کہا تو پورا عالم گونج گیا. وہ ٹھہر گیا، رک گیا، خاموش ہو گیا. تو آقا بھی خاموش ہو کر پیچھے ٹھہر گیا. وکیل ہی معبود تیرے بولنے کی مجھے قسم. سبحان اللہ. بولتا تو ہے معبود، یہ قسم میں اٹھا رہا ہوں. اب اس نے حیران ہو کہ میں چلتا ہوں تو یہ چل پڑتے ہیں، میں یا کریم کہتا ہوں تو یہ بھی بول پڑتے ہیں، میں بولتا ہوں تو یہ بھی بولتے ہیں. پھر جب چلا وہ آگے چلا بدو تو آقا بھی پیچھے چل پڑے. جب اس نے یا کریم کی صدا بلند کی، آقا تو جہاں نے بھی یا کریم کی صدا بلند کی. اب ٹھہر کر چلا کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کیا تماشا ہے. میں چلتا ہوں یہ کرتے ہیں، میں بولتا ہوں یہ بھی بولتے ہیں، میں چپ ہوتا ہوں یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو جلا کر پیچھے مڑ کر دیکھ رہا غصے میں. اس کی پہلی نظر حضور کے بددعا کے چہرے پہ پڑ گئی. دیکھا تو بڑے غصے کے ساتھ جلا کر میں کیا یہ میں بولتا ہوں یہ بولتے ہیں، میں چلتا ہوں یہ چلتے ہیں، میں خاموش ہوتا ہوں یہ خاموش ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جیسے غصے میں دیکھ کر پیچھے بس نظر اس کی ایک بار چہرے پر دعا پہ اٹھی، پھر واپس نہ پھر واپس. تیرا مکھ میٹھا مدنی موہن، سکھ لاندی نہیں دل رجدی نہیں، اسب کچھڑے تیگ نظر نے ہو،
اساں پردے دے دے کر دے ہو آقا ہی کال پرانی سبحان اللہ بس دیکھا رہا سنا بس دیکھتے رہ گیا اب ہوش ہی نہیں میں کیا کروں اس لیے مڑا تھا واپس یہ ہوش ہی نہیں رہا دیکھ رہے حضور کا چہرہ ہے بددعا کہنے لگا اتنی حسین ہو تو حضور کو کہنے لگا جانتا نہیں ابھی کہتا کتنے خوبصورت ہو تم کتنی حسین ہو تم ہاں کیوں نہیں ربی بھی فرما رہے بددعا ابھی مجھے تیرے چہرے کی قسم تیرے چہرے کی قسم امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ فرماتے اے کلام الہی میں شمس دعا تیرے چہرے نورو فضا کی قسم قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں اور گوری فرماتے حضور کا چہرہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دیدار نورانی ہے کاری زلف کے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہیں مت حضور کی طرف دیکھ کر لگا تم بڑے حسین ہو تم بہت حسین و جمیل ہو اتنے خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھ کر میرا غصہ محبت میں بدل گیا اتنی حسین ہو کہ تمہیں دیکھ کر میرا جو غصہ تھا نا وہ محبت میں بدل گیا کاش اگر میرے نبی ہوتے یہاں میں تمہاری شکایت کرتا اردو احباب کا رہنے والا نہیں جانتا پہچانتا نہیں ہے مگر ان کی باتیں بڑی حسین و جمیل ہوتی ہیں جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حقیقت جانی ہم پر بھی وجہ تاری ہو جاتا ہے دوسری جب یہ میں پڑھ رہا تھا یہ واقعہ کہ کہنے لگا کاش تمہیں میں نے دیکھا نا تمہاری صورت کو دیکھا تمہاری صورت کو دیکھا تمہاری آنکھوں کو دیکھا تمہارے بھووں کو دیکھا تمہاری زلفوں کو دیکھا تمہارے سراپے کو دیکھا اتنے حسین ہو کہ تمہارے حسن کو دیکھ کر میرا غصہ محبت میں بدل گیا کاش میرا نبی یہاں ہوتا میں تمہاری ان کے سامنے شکایت کرتا میں تمہاری شکایت کرتا ہوں حضور مسکرا پڑے جب آقا مسکراتے تو پھر کیا شان ہوگی کیا حال ہوگا کیا دلوں پہ گزرتی ہوگی حضور مسکرا کے فرمانے لگے پر اتنا بتا وہ کون سا نبی ہے جو تیرے منہ سے میری شکایت سنے گا وہ کون سا نبی ہے جو تیرے منہ سے میری شکایت سنے گا آدم صفی اللہ میرے مقتدی نوح نجی اللہ میرے مقتدی ابراہیم خلیل میرے مقتدی اسماعیل ذبیح اللہ میرے مقتدی موسیٰ کلیم اللہ میرے مقتدی سلیمان داؤد خلیفۃ اللہ میرے مقتدی عیسیٰ روح اللہ میرے مقتدی مجھے اتنا تو بتا تیرے منہ سے جو شکایت نکلی گی وہ کون نبی سنے گا تیرے منہ سے سبحان اللہ کاش میرا نبی ہوتا بڑی شان میرے نبی کی حضور نے فرمایا کچھ تو بتا نبی کچھ تو سنو اگر تو نے کہے بانا تو بات نہیں ہوگی کچھ تو بتا تیرے نبی کی شان جو تو کہہ رہا ہے میرے نبی کی بڑی شان ہے میرے نبی بڑی عظمتوں کا مالک کہنے لگا کہ میں ان کی شان بتاؤں کیسے جبکہ یہ میرا ادراک ان کی شانوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا میں ان کی صفت کیسے بیان کروں ان کی عظمتیں کیسے بیان کروں جبکہ تحریر بھی ان کی صفت کا گھیرا نہیں کر سکتی فرمایا حضور مسکرا کے فرماتے کچھ تو بتانا بھائی کیا سنی تم نے سوچتے کہنے لگا میرا نبی اتنی شان والا ہے کہ دھوپ پہ چلتی ہے تو ان کا سایہ ہی نہیں ہے فرمایا سایہ نہیں ہے دیکھنا چاہتا ہے جی دیکھنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا سورج کہاں ہے آقا نے فرمایا سورج کہاں ہے اور جنگل کے رہنے والے تو بتا سورج کہاں کہا سورج خط استوا پہ سر پہ ہے
حضور نے فرمایا میرے صحابیوں ذرا ٹائم بیٹھ جاؤ. سرکار کی مہربانیاں اس طرح ایک جنگلی کو ایک جنگل کے رہنے والے کو سینے سے لگا رہے ہیں, اس طرح بدو کو سینے سے لگا کر اور دنیا کا امام بنا رہے ہیں. مدینے کے گدا دیکھے ہیں, دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام. حضور نے فرمایا میرے یار ابو بکر ذرا ایک طرف ہو جاؤ, عمر ذرا ایک طرف ہو جاؤ, عثمان ذرا ایک طرف ہو جاؤ, علی ذرا ایک طرف ہو جاؤ. جگہ ذرا خالی ہو گئی. حضور نے فرمایا سورت کہاں ہے؟ کہا خط استوا پر ہے. کہا ذرا نیچے دیکھو. سبحان اللہ, میرے قدموں میں دیکھو, سایہ میرے قدموں میں ہوگا نا. سبحان اللہ, اگر یہ سورت خط استوا پر ہے تو سورج میرے قدموں میں ہوگا نا, سایہ میرے قدموں میں ہوگا. دیکھتا ہے بڑے غور سے دیکھتا, سایہ نظر نہیں آیا. آپ ٹھیک ہے لیکن میں مانتا نہیں میرا نبی بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن کی باتیں سن کر میرا دل مچلنے لگا, جن کی باتیں سن کر میرا دل بد گناہ ہونے لگا, جب وہ میں نے دیکھ لیتا تو پھر کیا ہوگا, جب اسے ہم کلام ہوگا تو پھر کیا ہوگا. فرمایا اس تو وہی بتانا میرے نبی کی کیا شان ہے. کہنے لگا میرے نبی سبحان اللہ, اتنے حسین, سبحان اللہ, اتنے حسین, اتنے حسین کہ رب کا کلام ہی ان کی حسن پہ قسمیں یاد کر رہا. سبحان اللہ, اور میں نے سنا, کہنے لگا میں نے سنا کلام الہی بھی ہمارے نبی کے حسن و جمال کی قسمیں یاد کرتا ہے. کائنات کا بنانے والا, کائنات کا خالق, وہ بھی ہمارے نبی کے چہرے کی قسمیں کا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان و عظمت مصطفیٰ. بات میرے ذہن میں اللہ پورا فرمایا وکیل امام مجھے تیری بولنے کی قسم. سبحان اللہ, ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم. اور دنیا والوں یہ قرآن جو میرا کلام ہے یہی تو میرے نبی کی محبوب کی نعت ہے. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا اور بھی تم سودانا نشان. کہنے لگا میرے نبی کا چہرہ, سبحان سبحان اللہ, اللہ, اللہ غنی جو ایک بار چہرہ دیکھ لیتا ہے پھر دل بھی دے بیٹھتا ہے. سبحان اللہ, جب ایک بار چہرہ دیکھ لیتا ہے دل بھی دے بیٹھتا ہے. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا میرا چہرہ دیکھنا. اللہ, سبحان اللہ, جب دیکھا بڑے غور سے حضور کا چہرہ, اللہ اکبر, یہ تو وہی چہرہ ہے. سبحان اللہ, کہنا کرنا ہوا گویا یہ وہی چہرہ ہے جس کی حسن کی تعریف میں نے دور مکہ سے بہت دور سنی, جنگل میں سنی اور اس صحرا میں سنی. کرنا ہوا ہے تو وہی چہرہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. پھر محمد یار نے کہا بھائی یہی ہے نا, آج دل پر کہہ دے, آج دل پر کو ہم نے دیکھ لیا, حق کی مظہر کو ہم نے دیکھ لیا. سبحان اللہ. کیا بات, کہنے لگا نہیں مانتا تو میں نہیں ہوں. اللہ اکبر, حضور نے فرمایا بھائی پھر بتا رہے کیوں نہیں مانتا. نہیں میرا نبی بڑا شان والا ہے, سبحان اللہ, میرے نبی بڑی شان والے ہیں. کیا کوئی صرف کہنے لگا ان کی زلف, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ان کی زلف کہ زلف کے ہر انگل میں جو فرشتے لٹکتے نظر آتے ہیں, گویا وہ بھی اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, میرے نبی نے آپ مجھے دیکھ رہے حضور علیہ السلام اپنی ایک زلف اس طرح کی, کیا بات, میرے نبی نے اپنی ایک زلف ایسا کی, سبحان اللہ, دیکھ ہے باقی زلف ہے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, زلف باقی یہی ہے. حضور نے فرمایا پھر یعنی میں مانتا تو نہیں, میرا نبی بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ, اردو ہے باہر کا رہنے والا, مانتا نہیں, تمہارا بھی بڑی شان والا ہے. کوئی صرف تو بیان کرنا بھائی, کچھ تو سنا ہوگا تم نے. اللہ کہنے لگا ایک میں نے بات سنی ہے اور میں نے وہ سنی ہے
کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر ہے. اس مہر پہ لکھا ہوا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. اس مہر پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا میرے پیچھے آ میرے نبی نے اس کا کرتا اٹھا دیا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق سن رہے ہیں, حضرت عمر سن رہے ہیں, مولا عثمان سن رہے ہیں, حضرت مولا علی سن رہے ہیں, طلحہ سن رہے ہیں, بلال سن رہے ہیں. یہ عجیب بدو ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا, ذرا فاصلے میں کھڑا تھا, فرمایا دیکھ کہا میں ابھی نہیں مانتا, ابھی نہیں مانتا. فرمایا کیوں؟ اگر اجازت ہو تو میں ذرا قریب آ جاؤں. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں ذرا آپ کے قریب آ جاؤں, آپ کی پشت کے قریب آ جاؤں. حضور نے فرمایا ہاں آ جاؤ. ابھی بھی اس کی نظر پوری کام نہیں کر رہی تھی. کیوں بھائی؟ میں آپ کو بات بتاؤں, شیشہ ہے, شیشہ, اس شیشے پہ سورج کی کرنیں آ رہی ہیں, سورج کی کرنیں اس پہ پڑ رہی ہیں, تو کیا اس سورج کے اندر اگر کچھ بھی ہو کچھ ہی نظر آئے گی؟ میرے نبی تو وہ جن پہ خدا کے انواروں تجلیات برس رہی ہیں, جو خود بھی اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرا نبی بھی نور, میرے نبی کا جسم بھی نور, میرے نبی کا ہر اعضاء جسمانی نور. سبحان اللہ. کہنے لگا نہیں مانتا نہیں. عرض کرتے ہیں کہ اگر میں اور زیادہ قریب آ جاؤں تو پھر اجازت ہے, اگر میں اور قریب آ جاؤں. جب اور قریب آیا کہا, فرمایا حضور نے فرمایا آپ کہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں ذرا اور قریب ہو جاؤں. پھر حضور کی پشت کے قریب آ گیا اور وہ مہر نبوت چمک رہی تھی. اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. آپ بے ساختہ لپک کر آگے بڑھ کر حضور کی اس نور و نبوت کو چومنے لگا. سبحان اللہ. چوم رہا ہے, چوم رہا ہے, بوسہ دے رہا ہے, اور ادھر اتنا اس پہ وجہ تاری ہوا, اب زمین پہ بیٹھا اور اپنا ہاتھ میرے نبی کی, ہمارے آقا اور مولا کے قدموں پہ رکھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدموں پہ رکھ دیا. حضور نے فرمایا اے میرے غلام پڑھ کلمہ. اس کی زبان پہ اب کلمہ جاری ہو گیا. میرے نبی کا ایک دست شفقت اس جنگل کے رہنے والے بدو کے سر پر, اور دوسرا ہاتھ مبارک کعبہ کی دیوار پر. اب وہ قدموں سے کیسے اٹھے, اب قدموں سے کیسے اٹھے؟ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے کلمہ پڑھا, فرمایا دیکھ اللہ اپنے بندوں سے حساب لے گا. اللہ اپنے بندوں سے حساب لے گا. بروں سے, گناہگاروں سے سخت, نیکوں سے آسان. جب حضور نے فرمایا نا اللہ اپنے بندوں سے حساب لے گا, نیکوں سے آسان اور گناہگاروں سے سخت. اب وہ جھنجھلا کے اٹھا, بدو تھا ابھی, اسے کیا خبر, کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ رب سے باتیں کرتے ہیں, تمہارا رب تم سے باتیں کرتا ہے. اے میرے نبی تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے, میرا رب حساب لے گا, میرے رب کو میرا پیغام پہنچا دو. اے رب تو اگر میرا حساب لے گا میں تیرا حساب لوں گا. کہنے والا بدو کہنا تھا تم اللہ کے نبی, تم اللہ کے نبی ہو, رب کی یار ہو, اس سے باتیں کرتے ہو, وہ تم سے کلام کرتا ہے, تمہاری اس سے ملاقات ہوتی ہے. میرے طرف سے یہ پیغام دو اے کائنات کو وجود عطا کرنے والے, اگر تو میرا حساب لے گا نا تو میں تیرا حساب لے گا. کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے, وہ معبود ہے, تو بندہ ہے, وہ خالق ہے, تو مخلوق ہے, وہ الہ ہے, تو بندہ ہے, تو بندہ ہو کر رب سے
سے حساب لے گا؟ خدا تو حساب دینے سے پاک ہے۔ کہ نہیں، میں حساب لوں گا، اگر رب نے میرا حساب لیا تو میں اللہ کا حساب لوں گا۔ رب میری عصیاں کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر رب میری عصیاں کا حساب لے گا تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ اگر رب میرے گناہوں کا حساب لے گا میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ اگر میرا رب میرے جرم کا حساب لے گا میں اس کی عطاؤں کا حساب لوں گا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، ادھر جبریل امین تشریف لے جائے، ادھر جبریل امین تشریف لے حضور کی بارگاہ میں اسلام عرض کرتے ہیں، عرض کرتے آقا رب اس مکالمے پہ بڑا خوش ہوا، رب اس مکالمے پہ بڑا خوش ہوا۔ رب فرما رہا ہے اے حبیب اس اپنے دیوانے کو کہہ دو نہ تو میرا حساب لے ورنہ تیرا حساب لوں گا۔ وکیل ہی حبیب مجھے تیرے پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانم فدائے سیدی سید عبدالرزاق شاہ صاحب۔ سبحان اللہ۔ رب کے عاشقوں کی کیا بات ہے، نبی کے دیوانوں کی کیا بات ہے، نبی کے پروانوں کی کیا بات ہے۔ رب فرمایا میرے حبیب اپنے اس دیوانے کو کہہ دو نہ میں تیرا حساب لیتا ہوں نہ تم میرا حساب لیتا۔ آقا کی شان، حضور کی عظمتیں، آقا کی امت کو یہ شان رب نے دی، آقا کی امت کو رب نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اسی وقت ہمارے نبی کی عظمتیں، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ، حضور جب بولتے ہیں تو دل موہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دوست ہیں یاسین صاحب، انہوں نے مجھے کل صبح پیغام دیا کہ 6-7 آدمی کہہ رہے تھے تم نے بڑا لیٹ ٹائم رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ 6-7 آدمی کہہ رہے تھے تم پیروں کے پاس بیٹھتے ہو، تم نے کیوں نہیں کہا تھا لیٹ اتنا ٹائم رکھا؟ بھائی سے بیٹھے ہوں گے۔ اب تم اندازہ لگا لو جب صبح ہم آئے تو حافظ الرحمانی صاحب یا ہمارے اپنے بھائی بیٹھے انہوں نے یہ صفحے وہ توڑ کر وہاں تک بنائی، غلام شبیر بیٹھا ہے، یہ 80 کی قریب صفحے ہیں، 80 کی قریب۔ کہا کہ تم نے کہا آپ کیوں نہیں کہا کہ تم نے لیٹ ٹائم رکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو جمعے پہ بھی کہا تھا آدھا گھنٹہ مجھے لازمی دینا۔ ہم صبح جیسی نماز کی جماعت کرانے کے بعد گھر پہنچتا ہوں، کپڑے بدل کر چائے پی کر فوراً دوڑتا ہوا تو یہاں ہمارے پڑوسی یہ میرے لیے سیویاں بھی لے کر آتے ہیں، چائے بھی لے کر آتے ہیں، فروٹ بھی لے کر آتے ہیں۔ بغیر کہہ دینا بھائی آسان ہے لیکن کر کے دکھا۔ مجھے 6 آدمی نے کہا تھا بھائی یاسین کو، ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آیا جس نے آپ صفحے بنائی ہو یہاں۔ اس لیے میں نے ابھی بس تقریباً 10 منٹ صرف تقریر کرنی ہے باقی، اور باقی پھر میں نے چندہ بھی کرنا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اتنی دیر نہیں ہو گئی۔ آپ جانتے کہ اس کی پوری آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری شخص کے پیدا ہونے تک اس دنیا کی عمر کتنی ہے جانتے ہو؟ علامہ یافی رحمہ فرماتے ہیں اس کی عمر 70,000 سال ہے، 70,000 سال ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو قیامت قرآن کہہ رہا ہے جو قیامت کے دن ایک دن ہوگا نا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دنیا کی عمر 70,000 سال ہے اور اس کا ایک دن 50,000 سال کا دن۔ انہوں نے تو بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کیا چاہ سنا دوں، لیکن یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت کرتے ہیں رب سے۔ محبت کرنے والے لیٹ تو نہیں جاتے ہیں، محبت کرنے والے رب سے محبت کرنے والے وہ لیٹ تو نہیں آتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رب شادی کرے گا جنت میں، اللہ تعالیٰ شادی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بولے جنت میں، اور کتنی عوروں کے ساتھ؟
آتا ہے کہ 100 اونٹ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی رب شادی کرے گا 100 اونٹ سے، اور وہاں دعوت ولیمہ رب پکائے گا. وہاں رب کی ذات دعوت ولیمہ، ان کے لیے جو روزے دار ہیں، ان کے لیے جو رب کے عہدار ہیں، ان کے لیے جو نبی کے غلام ہیں، جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں، رب ان کو کہے گا آ جاؤ میرے پیاری عیسیٰ کی دعوت ولیمہ پر. کتنے دن ہوگی وہ دعوت ولیمہ؟ 40,000 سال تک دعوت جاری رہے گی. جو متقی ہوں گے وہ آئیں گے، جو پرہیزگار ہوں گے وہ آئیں گے، جو رب سے پیار کرنے والے ہوں گے وہ دعوت ولیمہ میں رہیں گے. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ولیمہ کھانے والوں ذرا غور تو کرو بھائی. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آیا کرو جلدی، آئے کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل ہوگا. آگے آقا کی ایک بات عرض کر کے اتنے میں ٹائم بھی ہو جائے گا، میں بات ختم کروں گا. اس وقت مکہ المکرمہ کا ایک شہر ہے، مکہ المکرمہ کا شہر حسین و جمیل شہر. ابھی آقا نے ہجرت نہیں فرمائی، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے. آقا ایک محلے کی ایک گلی سے گزرتے، وہاں ایک عورت مکان میں رہنے والی بوڑھی، وہ انتظار میں ہوتی جیسے آقا کا گزر ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مٹی ڈالتی، مگر آقا ہمارے سر جھکا کر گزر جاتے، اوپر دیکھتی نہیں، حضور دیکھتی نہیں، اوپر اس طرح گزر جاتے. آقا کسی اور گلی سے ہی گزر سکتے تھے، لیکن حضور نے کوئی اور گلی بھی منتخب نہ کی. آقا ٹائم بھی تبدیل کر سکتے تھے، لیکن حضور نے ٹائم بھی بدلا نہیں، کہیں اس کا دل چوٹ نہ کھا جائے، اس کا دل دکھی نہ ہو. ہے دشمن آقا، ہے دشمن، مگر آقا اپنے دشمن کا بھی اتنا خیال رکھتے کہ اس کا دل بھی نہ دکھے. ایک دن آقا کا گزر ہوا، ہمارے نبی کا گزر ہوا، جن کے متعلق فرما رہا انک لعلی خلق عظیم. غریب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہو، وہ جو خلق ہے نا وہ تو آپ کی سواری ہے. ایک دن آقا کا گزر ہوا، مگر اس بوڑھی عورت نے مٹی نہ ڈالی. آقا نے اوپر دیکھا، آج اس نے میرے اوپر مٹی کیوں نہیں ڈالی؟ آقا ٹھہر گئے، اسی گلی میں رک گئے، پاس سے گزرا، پوچھا کہ ادھر جو رہنے والی جو وہ عورت تھی بوڑھی، وہ کدھر گئی؟ بتانے والے نے عرض کیا کہ اے سید عبد المطلب کے پوتے، اے حضرت سید عبداللہ کے جان، وہ بوڑھی عورت آج بیمار ہو گئی، وہ بوڑھی عورت بیمار ہو گئی ہے. چلو بیمار ہو گئی، چلو اس کی بیمار پوسی کے لیے چلتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے یہاں بھی کوئی دستور ہے؟ برادران جیوک کے دشمن کے یہاں بھی گئے ہو پوچھنے کے لیے، اس کی بیمار پوسی کے لیے گئے ہو؟ اور تو کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، تو ہے نا حضور کی غلامی کا. لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ دشمن بھائیوں کو بھی ہم نہیں پوچھتے، وہ تو دشمن کی تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ، اپنے تو اپنے، غلام تو غلام. حضور اپنے دشمنوں کی بھی بیمار پوسی کی لیے آقا تشریف لے گئے. دستک دی، آواز نہ پہچانی، سخت بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے. آقا نے دستک دی اور اجازت پوچھی، ہے اجازت میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے آواز نہ پہچانی ہمارے آقا کی، نبی رحمت کی آواز نہ پہچانی، مگر اتنا تو ضرور اس نے محسوس کیا ہوگا کتنا میٹھا لب و لہجہ ہے، کتنا پیارا لب و لہجہ ہے، ایسا لب و لہجہ کہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے. اس نے آواز دی، ہاں آ سکتے ہو. جب آقا تشریف لے گئے، اس کی نظر حضور کے بدوحا چہرے پہ پڑی، واللیل کی زلفوں پہ پڑی. اب تھوڑا سا وہ سہم گئی، ڈری، یہ تو وہی ہے جن پر میں مٹی ڈالتی تھی، آج میں اکیلی ہوں،
تناؤ. آج کیا ہوگا؟ آقا قریب گئے، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا حال ہے تمہارا، کیسا حال ہو، کہ تیری بیماری کا کیا حال ہے، کیسی ہو؟ اب جب حضور بولے نا، گویا اس کے جسم میں بیماری رہی نہیں. سبحان اللہ. اتنا میرے نبی کا پیارا لب و لہجہ. جب حضور نے ہاتھ پوچھا، کہنے لگی بخار ہے مجھے. حضور نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت؟ کہنے لگی ہاں مجھے پیاس لگی ہے. اب میرے نبی اس کے گھڑے کے پاس آتے ہیں، اس گھڑے سے پانی نکالتے ہیں اس بادیے میں پیالے میں، اور آقا اپنے وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو نہ فرما رہا ہے ید اللہ. سبحان اللہ. اور دنیا والوں یہ ہاتھ عام نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ ہے. ان ہاتھوں پہ ہمارے نبی نے اپنی دشمنوں کے لیے پیالہ پانی کا اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر اس کے قریب گئے، سرانے کے قریب گئے، فرما لو پی لو. اب بھی وہ مشرکہ رہتی، اب بھی اس کے اندر ایمان داخل نہ ہوتا، اب بھی اس کا سینہ نور ایمان سے روشن نہ ہوتا. حضور کے ہاتھوں سے پیالہ پانی کا لیا، لبوں سے لگایا، اور بس لگنے کی دیر تھی، شفا ہو گئے. حضور کی بہن تھی حضرت شیما، حضرت شیما حضور کی بہن تھی. آقا اپنے بچپن طائف کے اندر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، ان کے ہاں گزارا. آقا کی عمر مبارک بھی چھوٹی تھی. طائف کے نواب کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور اس نے بڑا علاج کرایا، مگر اونٹ صحت یاب نہ ہو سکا. اس نے اعلان کیا کہ جو بھی حکیم میرے اونٹ کو دوائی دے، میرا اونٹ صحت مند ہو جائے، وہ منہ مانگے مجھ سے نام لے. شیما حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی قریب ہی کہیں اپنے بھیڑ بکریاں چلا رہی تھی. اسے جب یہ نام سنا، دوڑی اپنے گھر میں آتی ہے. آقا کا بچپنا ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن. امام عملہ فرماتا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کا بچپنا. شیما آئی، ہاتھ میں پیالہ ہے، حضور کی طرف دیکھ کر ٹکنے لگی. میرے نبی مسکرا کر دیکھا، کہا شیما میں کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہ بولی. حضور نے فرمایا اچھا میں کلی کروں اس کے اندر، اس پیالے میں کلی کروں؟ حضور نے اپنا لب مبارک پیالے کے ساتھ لگائے، پھر اسی میں کلی کر دی. اب شیما وہ پیالہ پانی کا لے کر دوڑی نواب طائف کے دربار میں پہنچتی ہے. کہتی ہٹو بچو، میں اس نواب کی اونٹ کی دعائی لے آئی ہوں. بڑے بڑے حکیم، سفید داڑھیوں والے، بڑی بڑی عمر والے، حیران کی یہ چھوٹی سی بچی یہ کیا دوائی لے کر آئی ہے؟ کہنے لگا، لوگوں نے کہا اس بچوں سے ہٹو، صحیح راستہ دے دو. اس کا اونٹ بالکل آخری مراحل میں تھا، اپنا منہ زمین پہ رکھا ہوا تھا. شیما گئی دوڑتی اس کا منہ کھولا. اس کی دو بڑے بڑے ہول ہوتے ہیں گھوڑے، اس کے اندر وہ پانی ڈالا جو ہمارے نبی کا جھوٹا تھا. جیسے حضور کا پانی جھوٹا اس کے لبوں کے ساتھ لگا، گویا جس میں جان آ گئی. اونٹ کھڑا ہو کر اب ناچنے لگا، کودنے لگا، فجر میں برادرانی جی مگر عرض یہ کر رہا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالہ پانی کا اسے پلایا. کہنے لگی اب ذرا کل کوئی مجھے پڑھا دو. میرے نبی نے اس کے گھر کی اندر بو کر جھاڑو دیا، بہاری دی، بوکر دی اور جھاڑو دیا. اس کسب وہ مٹی تھی نا، انہیں جگہ حضور نے رکھ دی، شاید تجھے کام آئے. لیکن اب تو حضور کی ہو گئی. یہ میرے نبی کا اخلاق، اتنا اخلاق، یہ پیار کہ اللہ فرماتے وکیلی ماہو مجھے تیرے بولنے کی قسم. برادرانی جی وقت اب 20 منٹ باقی ہیں. اب میں آپ سے ابھی کر سکتا ہوں عیدگاہ کی چندہ کے لیے. برادرانی جی